اچھا اویس بھائی، ایک اور چیز، کیونکہ آپ کا ایک پہلے ڈبیٹنگ سرکٹ میں بڑا نام تھا اور آپ مختلف چینلز پہ جاتے تھے، تھوڑی سی ہم پازیٹیو باتیں بھی کرتے ہیں کہ ایک آپ کو شہرت ملی وہاں سے اور پھر آپ نے اپنے پروگرامز کرنا اسٹارٹ کیے، تو یہ ایک جرنی کیسی رہی اور اس کے اندر کیا کیا ڈیفیکلٹیز ایک میڈیا اینکر پرسن کو فیس کرنی پڑتی ہیں، چینلز کے ساتھ تعلقات، پھر چینلز کا ایک پریشر بھی ہوتا ہوگا. اب تو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، ایک الگ طریقہ ہے، آج کل بہت زیادہ آزادی ہے، لیکن کیا میڈیا کے اندر ایک پریشر ہے، کسی چیز پہ وہ روکتے ہیں؟ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے نا، آتے ہی پہلی چیز جو اس نے اپلائی کی وہ پریشر ہے، جو اس پہ اپلائی ہوئی وہ پریشر ہے. پریشر کوکر سے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے، چاہے میڈیا کی فیلڈ ہو یا اسپورٹس کی فیلڈ ہو یا پالیٹکس ہو. آپ کو اس پریشر میں فیس کرنے کی سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے، کریج ہونا چاہیے، اس کو پریشر کو پاور میں بدلنے کی طاقت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، اسکل ہونا چاہیے. تو میڈیا از فل آف پریشر، بلکہ جتنا شاید میڈیا میں پریشر ہے اتنا فوج میں بھی نہ ہوتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انڈور جاب کر رہے ہیں جس میں لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو ڈسکلوز نہیں رکھتے. وہاں آپ کی خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں دب جاتی ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کی لوگوں کی اینک کا کمال ہے یا پھر آپ کی پرفارمنس میں تھوڑا سا بھی دم خم ہوگا تو آپ کی چھوٹی سی بھی جو خامی ہے نا وہ بہت بڑی نظر آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ اپنی خامیاں اسکرین پہ لا کے خوبیاں بتا رہے ہیں اور اس کو شہرت کا ذریعہ بنا رہے ہیں. باوقار آدمی تو ایسا نہیں کرتا. تو ہماری میڈیا کی اس پروفیشن میں پریشر بھی بہت زیادہ ہے، ٹف ٹائمز بھی بہت زیادہ آتے ہیں. چیزیں خاص طور سے ایک چھوٹی سی بات کس وقت ایک وبال بن جاتی ہے اور دنیا بھر میں اس کا رونا پیٹنا چل رہا ہوتا ہے. آئی اسٹل ریمبر کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا موقف دیا تھا اور ان کی ایک خیالی بلکہ ایک فکر تھی کہ خواتین بھی اپنا ڈریس کوڈ ذرا سا محتاط رکھیں اور سوسائٹی میں ایک جیسے کوئی پریچر ڈیولپمنٹ کے پوائنٹس بتا رہا ہوتا ہے سیفٹی کے، سیکیورٹی کے. تو ہم نے اس پہ پروگرام رکھا تھا اور ایک ماڈل تھی، ایک عالم دین تھے. تو میں نے دونوں کے آرگومنٹس لینے تھے، دونوں کے آرگومنٹس میں ایک دوسرے کو پریزنٹ کر رہا تھا. یعنی وہ جو کہتی تو میں اس کو سوال بنا کے عالم دین کے سامنے رکھتا. تو عالم دین کی ایک بات کو اور اس عمران خان صاحب کے موقف کو میں نے ایک ماڈل کے سامنے رکھا کہ لیٹس سپوز کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک انسان کی ڈیزائر لسٹ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل نیڈس ہوتی ہیں، تو اس میں سے ایک بھوک بھی ہے، ہنگر بھی ہے نا. اس کو میں کمپیئر کرنے لگا ہوں کہ بھئی آپ کی دیگر سوشل نیڈس، سائیکولوجیکل نیڈس اور اس طرح یہ ہنگر. تو اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کے سامنے کھانا ہو لذیذ اور آپ کی فیوریٹ ڈش ہو، لیٹس سپوز بریانی ہے کچھ بھی، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو اس پہ ایک ایشو بن گیا اور پورا ایک فیمنزم طبقہ ہمارے لیے بولنے لگا بغیر سوچ سمجھ کے کہ بھئی عورت کو بریانی سے کمپیئر کر دیا. سو یہ ہمارے یہاں ایک، اور یہ نارمل سی بات ہے کہ میڈیا میں آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ بعض ایک چھوٹی سی بات ایک دانے کے برابر نہیں ہوتی مگر وہ درخت بنا کے پریزنٹ کی جاتی ہے اور یہ کمال ہوتا ہے. بہت سے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ہم جیسے لوگ تو واقعی اب اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ اچھا واہ واہ ٹھیک ہے جی. یعنی مس انڈرسٹینڈنگس کو، مس کیلکولیشنس کو ہم اب اسکور سمجھتے ہیں. وہ سینچری ہو گئی ہماری اس میں. اور یہ اٹس سم تھنگ دیٹ میڈیا ہیز گیون اس، اٹس انہیریٹڈ. ہمارے یہاں جو بھی اینکر سیدھا سادہ پروگرام کر رہا ہوگا، اچھی باتیں کر رہا ہوگا، وہ 10-15 سال کا بوڑھا ہو جائے گا تب بھی اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے یا اس کے پروگرامس کی وہ ویورشپ نہیں ہوتی ہے انفارچونیٹلی. جب آپ ہاٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں اور بڑے بولڈلی ڈسکس کرتے ہیں تو لوگوں میں ایٹ لیسٹ آپ کی شناخت ہوتی ہے کہ بھئی آپ بات کرنے والے ہیں، کم از کم سوال جواب کر رہے ہیں. اچھا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کی اپنی جو سیگمنٹائزیشن ہے، جو لوگ اپنی ان کی ڈویژن ہے، ہر بندہ، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آئی وانٹ ٹو ایکسپریس دس ود ہارٹ اینڈ ہیوی فیلنگس کہ اینکر یا اس طرح کی میڈیا ٹیکنالوجی یا پروفیشنلزم کو ہمارے یہاں ایک ایپ سمجھا جاتا ہے. جتنا آپ پروفیشنلزم کو اڈاپٹ کریں گے اتنا عام سوسائٹی میں معیوب سمجھے جائیں گے. میں ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا. مثلاً آپ شادی کے کارڈ پہ رات 8 بجے لکھے کھانا، 10 بجے بھی پہنچیں گے تو معیوب سمجھے جائیں گے بھائی کیا ہو گیا. یعنی ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو ہم نے اس کا پروٹوکول بالکل الٹا کر کے رکھا، نارم ہی غلط ہو گیا. ہاں ایسے ہی ایک میڈیا اینکر اگر چاہے گا کہ وہ بیلنس برقرار رکھے رائٹ اور لیفٹ کے درمیان، اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے کہ وہ اینکر ہے اینڈ ہی از ناٹ اڈاپٹنگ اینی آف دیز. تو ایسی صورتحال میں جو آڈینس ہے نا وہ اس سے کوشچن کرے گی، امپوز کرے گی کہ بھائی آپ نے رائٹ کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یا لیفٹ والے کہیں گے لیفٹ کا ساتھ کیوں نہیں دیا. اور دونوں کے کانفلکٹ میں آپ پسیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی سائڈ نہیں کھڑے ہوئے، آپ کے پیچھے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا.
اس مسئلے کو جتنا میں نے فیس کیا ہے، اور میں مرحوم عامر لیاقت صاحب کو اس نگاہ سے دیکھ کر بڑی داد دیتا ہوں کہ پھر آدمی ایسے ہی بن جاتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر مکس ہی کھیل رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپشن ہی کوئی نہیں دے رہے آپ اس کو، اس کی سیلف آئیڈینٹی کی ایکسیپٹنس پیدا کریں کہ ہی از اینکر. اس کا کام ان دونوں کی ڈسکشن، ڈیبیٹ، واٹ ایور از دس، پریزنٹ کرنا ہے آپ کے سامنے، اور اس کی پابندی یہ ہے کہ وہ دونوں میں لڑائی نہ ہونے دے، گفتگو کا ایک عمدہ طریقہ کار ہو. مگر یہ تھوڑی کہ اس نے بات کی ابھی مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کی، اس نے بات کی ابھی پی ٹی آئی کی، تو ایک اینکر پہ آپ بٹن ڈال دیں کہ جی آپ نے اسی وقت پی ٹی آئی پہ ایمان کیوں نہیں لے کر آیا پروگرام کے آخر میں، آپ نے خان کا نعرہ کیوں نہیں لگایا، آپ کو تو اس کو مارنا چاہیے تھا. یہ بات، یہ جو عدم برداشت معاشرے میں پیدا ہو گئی، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. یہ اس کی مسائل ایک میڈیا کی فیلڈ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. اس کا ریئیکشن یہ آتا ہے کہ پھر آدمی اپنی آئیڈینٹی کھو دیتا ہے، پھر وہ ڈرامہ بن جاتا ہے، پھر مجھ جیسا آدمی ڈائلیوٹ ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی لے لے بھائی، پھر اس کو مشکل ہوتی ہے کام کرنے میں. اچھا، اس وقت مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. ایک غیر مسلم تھے اور وہ امام حسین کا جو ہے واقعہ کربلا سن کے مسلمان ہو گئے، اور ایک دم سے ان کا کردار بڑا اچھا ہو گیا، ہر چیز کے اندر وہ بہتر ہونے لگ گئے، سچ بولنے لگ گئے، ایماندار ہونا شروع ہو گیا، یعنی ہر چیز ان کی ٹھیک ہونے لگی. تو ایک بندے نے مجھے سوال کیا کہ یار ایسا کیا ہوا کہ جو ہے تم نے اسلام قبول کیا اور تم ایک دم سے جو ہے چینج ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب بھی کوئی عمل کرتا ہوں، مثال کے طور میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے شر اور خیر کا ایک آپشن ہے، تو میں سوچتا ہوں اگر میری جگہ حسین ہوتے تو میں کیا کرتا. تو میڈیا کے اندر رہتے ہوئے یہ موقع بہت ملتے ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس شہرت بھی ہے، آپ کے پاس عزت بھی ہے، آپ کے پاس دولت بھی ہے، خواتین کا آنا جانا بھی ہے. کون سا حرام کام ایسا نہیں ہوتا ہوگا جو آپ کو آئے دن آفر نہیں ہوتا ہوگا؟ کوئی مارکیٹنگ کی کبھی اپرچونیٹی دے دیتا ہوگا کہ یار چلو اتنے رکھ لو، مارکیٹنگ کر دو. کوئی کہتا ہوگا کہ یار اس پارٹی میں آ جاؤ جس پارٹی میں ایک مومن کا، ایک مسلمان کا جانا یعنی عیب سمجھا جاتا ہے. تو ایسی کتنی ساری آفرز ملتی ہوں گی، اور ایسے میں ایمان بچانا اور اسلام کی لائن پہ چلتے رہنا اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا یہ مشکل نہیں ہے بہت زیادہ؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ جو میں کچھ دیر کے لیے بے ضمیر ہو جاتا، یقین جانیے کب کا وزیر ہو جاتا. واہ واہ، یہ ایک حقیقت ہے. ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور اس وقت آپ کا ضمیر اپنے ریٹس آٹومیٹکلی آپ کو بتا چکا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں سودا کر لینا. اور باقی خدا جانتا ہے کہ ان ہی لمحات کے لیے آپ کے اندر کا حسین زندہ ہونا چاہیے. وہ چیخ چیخ کے مثلی لا یبا مثلہ کے نعرے لگائے، وہ بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس سے غیرت ہلتی ہے، اس سے ایمانیات کا تقاضا امبیلنس ہو جاتا ہے. ایسے بے شمار مواقع ہمیں بھی ملتے ہیں. ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، مگر ہم اس اندر کے حسین سے لڑ نہیں سکتے. ہم اس کی اطاعت اور اس کی بیعت کرے چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں بہت ساری اپارچونیٹیز مس ہو جاتی ہیں. مگر ایک سچی بات اور ایک بہت اچھا کویشچن ہے کہ یہ جو ضمیر ہے نا، یہ اگر پاک ہوگا تو اس کا نام حسینیت ہے، اور اگر یہ ناپاک ہو جائے گا تو اسی کا نام یزیدیت ہے. یہ کوئی تخت اور تاج اور فوج کی محتاج نہیں ہے. آپ اپنے اندر ہی ایک حسین، اور باطل اپنے اندر ہی یزید بھی ایک گمراہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ آپ کا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے، یا شاکر ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ. یعنی شکر کی جو مخالفت ہے وہ کفر سے ہوتی ہے. لہٰذا یہ اپارچونیٹیز بھی ملتی ہیں، سب چیزیں ملتی ہیں، مگر ایک چیز کو بہت کلوزلی سمجھنا پڑے گا. دیکھیں ہمارے یہاں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن پروفیشنلزم انٹروڈیوس ہو جائے گا، لوگوں کی اپروچ بدل جائے گی، اس دن ہم جا کے سمجھیں گے اس بات کا مطلب کہ ایک ماڈریٹر کا کام پلیٹ فارم پہ ماڈریٹ کرنا ہی ہے. وہ کوئی جنگ نہیں ہے جس میں اس نے فوراً سے ہور بن جانا ہے اور کہنا ہے کہ یہ ہے لشکر یزید اور یہ ہے لشکر امام حسین علیہ السلام. اس کا کام اس وقت، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات بہت سارے پروگرامز ایسے کروائے جس کو مناظرے کا رنگ دیا جاتا ہے، اس پہ دائیں جانب وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کے عقائد مجھ سے ملتے ہیں، جو بات بھی وہ کہہ رہا ہے جو مجھے پسند ہے. مگر انصاف اور عقل اور اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اگر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور عدل سے دشمنی کر دوں اور میں اس شخص کے ساتھ ناانصافی کروں اور اس کو میں فوقیت دوں، تو میں علی کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے اعتدال کی عمارتوں کو کیا منہ دکھانا ہے؟ پھر ایوان اعتدال میں کس نیت سے کھڑا ہوں گا کہ میں بڑا علی والا ہوں اور میں نے آپ کا ایک بندہ نعرہ لگا رہا تھا اور سامنے والا صحیح بات کر رہا تھا، میں نے اس کی بات کاٹی اور اس کو میں نے حضور میں پرچار کیا اور میں نے بیلنس نہیں رکھا. اس سے تو پہلے دن میرا خیال ہے کہ میرا امام یہ پوچھے گا کہ بھائی تمہارا انصاف اور عدل کہاں گیا؟ مجھے تو شدت عدالت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا.
اور تو میں نے ایسے بہت سارے پروگرام کیے اور یقین جانیے یہ ایسے بھی لوگ ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف منہ دیکھنے کا دل نہیں ہوتا, جن کی بات سننے کا دل نہیں ہوتا, جن کی بات میں وزن نہیں ہوتا, جو جہالت کے مینارے ہوتے ہیں, جو بغض دین, دینیات, بغض رسالت, بغض اہل بیت سے سرشار ہوتے ہیں. مگر میرے پروگرام میں عدل کا تقاضا یہ ہوگا کہ میں اس کو پورا وقت دوں گا, عزت دوں گا, اخلاقیات سے پیش آؤں گا, وہ جملے جو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کم و بیش ویسے ہی جملے اس کے لیے کہوں گا. یہ میرا عدل ہوگا, اعتدال ہوگا. مگر معاشرے میں جو ان پڑھ طبقہ ہے وہ کیا کہے گا, دیکھو منافقت ہے, اس کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, وہ دیکھو دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, وہ دیکھو اتنا نازبی آدمی ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, وہ دیکھو اتنا راضی آدمی ہے اس کے ساتھ بھی. او بھائی یہ تم نہیں سمجھ رہے, میرا کام بریجنگ کرنا ہے, میرا کام ماڈریٹڈ کرنا ہے. میں اگر تمہاری طرح ٹیگ لے کے گھوموں گا تو میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, اس کا ویو تمہاں تک نہیں پہنچا سکتا. اور پھر اخلاق بھی تو مین چیز ہے. یعنی کہ اگر آپ امام حسن کا والا واقعہ دیکھیں کہ جب ایک شخص آتا ہے اور حضرت علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور امام حسن اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں, تو امام پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا, کھانا وانا کھایا ہے, گھر ہے تمہارے پاس, سواری ہے, نئے شہر میں آئے ہو. اور وہ اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص کہتا ہے کہ آج سے پہلے آپ سے بدترین شخصیت کوئی نہیں تھی میرے ذہن میں اور اب آپ سے بہتر شخصیت نہیں ہے. تو آئی تھنک میڈیا پرسن کے لیے میں نے بہت سارے میڈیا کے لوگ دیکھے جو خود چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی چیخنے کا کام تو دوسروں کا ہے نا, جنہیں آپ لڑوا رہے ہیں یا جن کا آپ آپس میں وہ کروا رہے ہیں. آپ تو ٹھنڈے رہیں. جب آپ ٹھنڈے رہیں گے, اس کے اندر میں نے ایک شخص کی میں تعریف کرنا چاہوں گا یہاں پہ شو میں, ندیم ملک صاحب. آپ ان کا شو اگر میں بڑا پسند کرتا تھا ان کو, کیونکہ کچھ بھی ہو جائے, یعنی سامنے والے جتنے اگر گلاس بھی اٹھا کے مار دینا تو وہ شخص ایسے تھے کہ ٹھنڈے رہتے. اور اس طرح بہت سارے اینکرز ہیں جو اپنا ایگریشن کنٹرول میں رکھتے ہیں اور سامنے والے کو پوری بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. اچھا, ہم تھوڑا سا اس کو اس انٹرویو کو ایک اگلے فیز میں لے کے چلتے ہیں, آئیڈیل پرسنالٹیز کے اوپر. تو آپ نے کچھ کا تو ذکر کیا امام حسین کا اور اس طرح, لیکن دور حاضر کی کوئی ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ آپ جب ڈبیٹنگ سرکٹ میں گئے آپ آئیڈیلائز کرتے تھے, پھر جب اب آپ کو ایک شو, یعنی آپ شوز ہوسٹ کرتے ہیں الگ الگ پلیٹ فارمس پہ, تو کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جس نے آپ کو بڑا متاثر کیا؟ عصر حاضر میں تو بے شمار ایسی شخصیات ہوں گی, مگر کہتے ہیں کہ چاند کے آپ جتنے قریب ہوتے ہیں داغ اتنے ہی زیادہ آپ کے اوپر نمایاں نظر آتے ہیں, اس کو آپ پھر داغ ہی کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں قائد اعظم کے بعد ایسی کسی شخصیت سے ملا نہیں ہوں یا ان تک یا ان کا پیغام, ان کی شخصیت کے تار مجھ تک پہنچا نہیں ہے جس کے لیے میں برملا کہہ سکوں کہ میں ان کا بہت بڑا فین. قائد اعظم محمد علی جناح وہ اب تک میری معلومات کے مطابق پاکستان کی, خاص طور سے اس خطے کی, وہ آخری شخصیت ہے کہ جن پہ میں بغیر کسی تذبذب کے, تردد کے, کسی کے بھی سامنے ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, ان کے نظریات کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, ان کے لیے کسی سے بھی ڈسکشن ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ان کا کردار ہے. وہ کہتے ہیں نا, جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مول لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. جناح میں مجھے کردار نظر آیا, باوجود اس دن ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یورپ گئے یا برٹش مزاج میں ڈھلے, مگر اپنے کردار کا کبھی سودا نہیں کیا, آئیڈینٹی برقرار رکھی. اور یہ آج پورا پاکستان ایک شخص کی آئیڈینٹی کی چھاپ ہے, اور اس آئیڈینٹی کا مقابلہ انگریز سے رہا, مگر آپ دیکھ لیں باوجود انگریز کا لباس پہنا اپنے اسلامی اقدار کو نہیں چھوڑا. میں تو اس بات سے حیران ہوں کہ وہ جناح جس کو کچھ طبقے کے لوگ لبرل اور سیکولر کہتے ہیں, شاید ہم اس کی سوچ کو نہیں پہچان سکے یا اس تک اس بات کو نہیں پہنچا سکے کہ وہ کس مزاج کا لبرل اور سیکولر ہو سکتا ہے اگر ہے تو, مگر اس کو آزادی جیسی نعمت جس کے لیے وہ اپنا گھر, بچے, ازواج, بیگم, ان سب سے دوری اختیار کرنے کو تیار ہے. ایون اپنا پروفیشن ہر انسان کو بڑا عزیز ہوتا ہے. ایک وکیل سب کچھ کرتا ہے وکیل بننے کے لیے اور وکالت کو بچانے کے لیے. سیاست میں بھی جائے گا تو وکیل وکالت نہیں چھوڑے گا, یعنی اس کا پروفیشن ہے, اس کا آفس ہے, کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ملک کی آزادی کے لیے, اور اسی آزادی, یعنی پہلے تو یہ اندازہ لگایا نا کہ سب کچھ قربان کر دے پاکستان کے لیے, پاکستان کی آزادی کے لیے اور اس تحریک کے لیے. مگر وہ ان آزادی کے دنوں میں ایک دن ایسا آیا کہ جس دن ان کا جلسہ رکھا گیا, اور وہ جلسے میں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ 21 رمضان ہے, تو آج کی ان کی مصروفیات کسی جگہ آلریڈی ہیں ان کے عقائد کے مطابق, تو انہوں نے معذرت کی کہ میں تو نہیں آ سکتا, اور جواب میں انہوں نے یہ لکھا کہ آج آپ کے چوتھے خلیفہ کی شہادت کا دن ہے, لہٰذا میری مصروفیات آلریڈی طے ہیں. اس پہ بڑی ان کی تنقید ہوئی ہے کہ آپ یہ نہ کریں, اور ویسے بہت پیارے انداز سے لکم دینکم ولی دین کا انداز سمجھا دیا کہ دیکھیں آپ چاہیں تو پروسیشن کر سکتے ہیں, میں آج کے دن نہیں آ سکتا. یعنی وہ جو سیکولر اور لبرل جناح ہم نے سنا اور دیکھا,
میں سمجھتا ہوں وہ بے انتہا ریلیجیس اور بے انتہا معیاری ریلیجیس. ہم جیسے یعنی ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے ان جیسے ریلیجن سے اچھا ہے کہ قائد اعظم جیسا انسان ہونا چاہیے, کردار والا ہونا چاہیے. تو ان کے بعد مجھے آج کی شخصیات میں سے اس حد تک قداور شخصیت کوئی نظر نہیں آئی ہے بس. اچھا, مجھے ایک اس موقع پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. تو میں نے دیکھا کہ واقعتاً آپ نے شمعیں جلائیں اور اس میں سے ایک جناح کا پاکستان ہے. اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کیا ہے, کیا پروگریس ہے اس کی, کیا آپ کے ذہن میں آیا تھا, کیوں بنائی گئی وہ تنظیم, اور پھر اب اس کے کیا یعنی کیا اس وقت اس کی پوزیشن ہے. اس سوال سے نا مجھے وہ ایک انٹرویو یاد آتا ہے جس میں ہمارے بادامی صاحب مرحوم عامر لیاقت صاحب سے ایک عجیب سوال پوچھتے ہیں غالب مووی کا اور وہ ان کی جو جس ٹارچر سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ ایکسپریس کر دیتے ہیں کہ یار تم مذاق کر رہے ہو, حالانکہ وہ ایک زمانے میں خود اس مووی کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تنظیم ہم نے بنائی جناح کا پاکستان, یہ ہمارے دوستوں نے اس میں اپنا اشتراک ڈالا اور ابھی بھی الحمدللہ ایک پوزیشن میں ہے, چل رہے ہیں, مگر سوائے ایک خیال, ایک تصور, ایک امید اور ایک لگن کے کچھ بھی نہیں. اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ ہم کوئی بزنس بناتے اور آج اس کو لکھ پتی کروڑ پتی ہو کے انجوائے کر رہے ہوتے. میرے جیسا بندہ تو یہی کرتا. ہاں, اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ ہم ایک پولیٹیکل موٹیو رکھتے اور کچھ لوگوں کو خریدتے, کچھ میں بکتے, کچھ اپنا دام لگاتے, کسی سے لیتے, اور آج میں کوئی نہ کوئی ایک سیٹ لے کے بیٹھے ہوتے, انجوائے کر رہے ہوتے. یہ ہماری سادگی ہے, یہ ہماری نفاست ہے, اور یہ ہماری ایک طرح سے جہالت ہے کہ ہم اپنے ملک سے بہت مخلص ہیں. ہم جو نوٹوں پہ چھپا ہوا شخص دیکھتے ہیں, ہم کردار میں بھی اس کو چھاپنے لگ گئے, اور اس فاصلے نے ہماری جوانی بھی کھا لی, ہمارا وقت بھی کھا لیا, اور ہمیں معاشرے کے سامنے بہت تنگ دست بنا کے دکھا دیا. مگر بہرحال جدوجہد جاری ہے, اور وہ ایک شمع جو جلی ہے وہ جلتی رہے. بعض اوقات 9 محرم کی رات کا جلا ہوا ایک چراغ صدیوں کی روشنی پہ حاوی ہوتا ہے. تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایکسیپٹنس, اس کی اڈاپٹیبلٹی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے, کسی جگہ اپنا روب جمانے کے لیے نہیں. ورنہ آج کل ایسی آرگنائزیشنز, اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, وہ جو اپنی برانڈ ویلیو کو کیش کرواتے ہیں, وہ کانٹیکٹس بلڈنگ اور ان تمام چیزوں پہ کام کرتے ہیں, دے آر سکسیزفل. آئی مین دے ایٹ لیسٹ ہیو سم تھنگ ان دیئر پاکٹ. ہم کچھ عجیب ہی لوگ ہیں, اور ایک شخص کو پوری آرگنائزیشن میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی پہلی آرگنائزیشن ہوگی جس میں جو چیئرمین ہے, جو فاؤنڈر ہے, وہی 5 سال بعد ریٹائر ہو جائے گا, اور اس کو بالکل فارغ ہو جانا چاہیے, نئے لوگوں کو آنا چاہیے. یہ سوچ لے کے ہم نے 2022 میں یا 22 میں ریٹائرمنٹ لے لی. سو آئی ایم نو مور دا چیئرمین. اس کے بعد سیکنڈ چیئرمین ہے, اور ابھی تیسرے کی طرف جا رہے ہیں, الیکشن کی طرف. تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, اور یہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگ اگر چہرے پہ آتے ہیں تو وہ چہرہ غائب ہونے کے بعد چلے بھی جاتے ہیں. بالکل جنازہ سمجھتے ہیں انسان کو کہ بھائی تدفین کر کے آئے ہیں ہم لوگ. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا کردار ادا کریں, اس کو آگے بڑھائیں. یہ کسی کے گھر کی وصیت اور وراثت نہیں ہے, یہ تو ملک کی وراثت ہے, اور آپ سب جناح کے بیٹے ہیں. ایک پیر صاحب کے پاس ہم گئے, بڑی درگاہ کے سجادہ نشین تھے. تو ان زمانوں میں ہمارا یعنی ایک کنونشن چل رہا تھا اسلام آباد میں جناح کے پاکستان کا. تو 60-70 لوگ ایک بس میں یہاں سے کراچی سے پاکستان گئے ہوئے تھے, اور پوری کراچی سے مراد پاکستان کے مختلف شہروں سے شامل ہوئے تھے, اور کراچی ایک اسٹاپ تھا. اسلام آباد تک ہم پہنچے, پارلیمنٹ میں گئے, اور تو وہاں کے بعد ہم پیر صاحب کے پاس گئے. پیر صاحب کے آستانے بڑا اسلام آباد میں ان کی درگاہ تھی, اور مجھے یاد ہے کہ ہی وازنٹ ایکسپیکٹنگ. ان کو میں نے کہا کچھ دوست ہمارے ساتھ میں آئیں گے جناح کے پاکستان میں, موسٹ ویلکم. جب انہوں نے انتظامات جو کیے تھے اور اپنا انٹری گیٹ انہوں نے کھولا, اور پھر وہ 60-62 لوگ ایک یونیفارم میں ان کے پاس جا کے بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ, مجھ سے کہنے لگے یار آپ بھی کم نہیں ہیں, آپ کسی بڑی درگاہ کے سجادہ نشین لگتے ہیں. وہ فالوورشپ دیکھ کے اور وہ سارے ساتھی دوست دیکھ کر, تو کس کے گادی نشین ہیں آپ, کس کے سجادہ نشین ہیں, کس گدی کے وارث ہیں. تو بغیر تردد کے میرے خیال ہے ہم سب نے جواب دیا کہ ہم وہ مزار قائد کے وارث ہیں, ہم قائد اعظم کے بیٹے ہیں, اس کے گادی نشین, اس کے سجادہ نشین. بابائی قوم تو ہم کہتے ہیں نا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں ان چیزوں میں انسان کی ورڈ پتہ لگتی ہے, اور اس پہ ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم کوانٹٹی پہ بالکل بھی توجہ نہیں دینا چاہتے. اگر ہم کوالٹی پہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور شاید کربلا کا بھی مقصد یہی ہے, اور کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ اگر وہ چاہے 313 ہوں یا 72 ہوں, ان کا وزن, ان کی شخصیت کا اثر, تاثیر صدیوں پہ قائم رہ سکتی ہے. اس میں اب تک مجھے کوئی اتنی خاص سکسیس نہیں ملی, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھ سمیت. مگر مجھے اطمینان یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کام ہو رہا ہے.
اچھا اب کیونکہ ہم محرم سے بہت نزدیک ہیں، شاید یہ انٹرویو بالکل محرم کے سٹارٹ میں ہی اپلوڈ ہو رہا ہو، تو کربلا نے آپ کی زندگیوں پر کیا امپیکٹ ڈالا، پہلا سوال. اور اسی کے اندر ساتھ ساتھ یہ سوال کہ انٹرفیتھ ہارمنی، کربلا کے اندر تو جنگ ہوئی ہے نا، امام حسن نے صلح کی ہے، امام حسین نے جنگ کی ہے، یہ دونوں چیزوں کا ہم اگر ساتھ دیکھتے ہوئے آج کے دور میں رہیں تو محرم یا ایسے ایونٹس، رمضان، محرم، ربیع الاول، ہم کیسے پاکستان کے اندر امن بھی قائم کر سکتے ہیں، آپس میں محبتیں بھی بانٹ سکتے ہیں، کس طریقے سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کہ محرم سب مل کے بنائیں، ربیع الاول بھی سب مل کے بنائیں، اور رمضان تو ہم ویسے ہی سب مل کے بناتے ہیں، تو انٹرفیتھ ہارمنی ہم کیسے کربلا سے ثابت کر سکتے ہیں؟ دل کرتا ہے کہ ان خیالات کو کچھ اشعار کے لبادے میں اپنا ہاتھ ادا کرتے ہوئے عرض کروں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم دیگر مکاتب فکر سے اور خود کتابوں سے پڑھتے آئے، اصحاب رسول ستاروں کی مانند ہیں، مگر کربلا مختلف جگہوں سے چمکتے ہوئے چاندوں کا اجتماع ہے، اور ان کی ضیاء اتنی بھاری اور ثقیل ہے کہ شاعر کہتا ہے، اور خیال شاعر آپ دیکھیں کہ ایسے کچھ لوگ مٹی پہ اتارے جائیں، دیکھ کر جن کو خد و خال سنوارے جائیں، اور کچھ دیر روشنی کی طلب ہے مجھے، چاند ٹھہرا رہے یہاں اور ستارے جائیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے آئیڈیل لوگ نکالے ہیں، جنہیں نہ مال کی لالچ ہے، نہ اختیار کی لالچ ہے، نہ طاقت کی لالچ ہے، نہ حرص ہے، نہ حسد ہے، جو موافقت کے بالکل نمائندہ بن کے چل رہے ہیں، جو منافقت کے بالکل دشمن بن کے چل رہے ہیں، جنہیں کچھ بھی طلب دنیا نہیں ہے، اور پھر اس پریکٹیکل میں ہم دیکھتے ہیں اثر ہوتا ہوا کہ جسے حضرت فرماتے ہیں مولا کہ دنیا کی ایک عادت یہ ہے کہ جب تم اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہو تو یہ تمہارے پیچھے رہ جاتی ہے. آپ دیکھیے پوری دنیا ان کا آج مدح خوانی کر رہی ہے، کرنا چاہیے، اور کردار ملتا ہے. ہاں، ہمیں کربلا سے کیا ملتا ہے، یا میری اپنی ذاتی بات کریں تو ایک پل کے لیے میں اپنے لیے اس شعر کے اس مصرے پہ آ کے اپنے آپ کو فٹ کرتا ہوں نا کہ میں حر ہوں اور اپنے وقت کے حسین کی تلاش میں. اس وقت بے شمار لوگ اس تردد میں ہیں، تذبذب میں ہیں، نہ وہ لشکر یزید میں رہنا چاہتے ہیں اور نہ وہ اپنے وقت حسین سے مل پا رہے ہیں. میں نے کربلا سے یہ میسج لیا ہے کہ انہیں ان کے وقت کے حسین سے یا پیغام حسین سے ملاقات کرواؤں، ملاؤں، اور ان کے سامنے ان کی ملاقات ہو. کم سے کم وہ اس جماعت جسے ہم لشکر باغیہ کہتے ہیں یا باطل فکر سے نکل کر حسینیت کے قریب آئیں. کربلا سے میں نے یہ پیغام لیا ہے کہ آپ کو حق کا پرچار کرنے کے لیے کیمرہ، میڈیا سائنس، میڈیا ٹیکنالوجی، صحافی حضرات، چینلز کی کوئی ضرورت نہیں. بات میں دم ہوگا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. صحرا سے نکلی ہوئی خبر آج 1400 سال بعد میرے اور آپ کی اسکرین کے کتابوں کے سامنے، دل و دماغ کے سامنے کیسے گونج رہی ہے. اس پہ تو کوئی میڈیم اثر انداز نہیں ہوتا، کوئی فارمولا ہمیں سکسیسفل نظر نہیں آتا، مگر بات میں دم تھا نا. تو اگر ہم کوالٹی پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، کربلا اس کی بہت بڑی مثال ہے. اچھا، میرے لیے میں تو چاہوں گا کہ اس پہ گھنٹوں ہم لیکچرز اپنے بناتے ہیں. IBA میں ایک لیکچر تھا ہمارا، اور بہت اچھا ٹاپک مجھے میری مرضی کا مل گیا. انہوں نے امام حسین کے اوپر رکھا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور بہت اچھی اکنالجمنٹ ملی کہ امام حسین اینڈ ٹائم مینجمنٹ، امام حسین اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، امام حسین اینڈ کریکٹر بلڈنگ. ان موضوعات کے اوپر کبھی آپ آئیں، ایک الگ انداز سے امام حسین کو دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی وہ روایتی حسین جو ہمارے دل کے اوپر اثر رکھتا ہے وہ اپنی جگہ، مگر کردار کی بلندی اور معراج افکار کو بھی ذرا پڑھے نا. 9 محرم کی رات کو میں تو کیونکہ ایئر پلینز میں سفر کرتا ہوں، آپ مجھ سے سفر کرتے ہیں، ایک پل کے لیے اگر جھٹکا لگے نا پلین کو یا اناؤنسمنٹ ہو جائے، آپ محسوس کریں گے کہ لوگوں کے چہرے پہ بے چینی ہوگی. اور میں نے ایک ایسا مومنٹ بھی گزارا ہے کہ جس میں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ وی آر ان ڈیزاسٹر. سو ایسی اناؤنسمنٹس کے بعد لوگ جس دین پہ بھی ہوتے ہیں نا وہ ان کو یاد آ جاتا ہے. آئی اسٹل ریمبر میرے ساتھ کوئی ہندو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے منتر، اپنے آخری کلمات جو ہو سکتا ہے وہ شروع کر دیے. مسلمس دے ور گیونگ اذانز پلین میں، اور ایک آئی ڈونٹ نو مگر ایک انگریز چمڑی کا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کپڑے اتار لیے، اس نے کہا بیئر اٹس لاسٹ مومنٹ آئی وانٹ ٹو انجوائے اٹ. یعنی یہ وہ چیز ہوتا ہے کہ جو انسان کے پاس اچیومنٹ ہو، جو گول ہو اس کا، جو اس کا اثاثہ وہ رکھ دیتا ہے.
بہرحال یہ طے ہے کہ انسان اپنے آخری لمحات کو بہت قیمتی سمجھتا ہے. کربلا میں 9 محرم کی رات کو حسین کے پاس جتنا وقت تھا وہ حسین سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا, اور اس کی صحیح مینجمنٹ حسین سے زیادہ اچھی کوئی کر بھی نہیں سکتا. رات کے پہر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک خدا اور دوسرا بندگان خدا اور تیسرا جو انصار خدا ہیں ان کے لیے, یعنی ایک وقت میں نماز پڑھوں گا, عبادت کروں گا, ذکر الہی کروں گا, یہ حسین ہے. ایک وقت میں اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤں گا, ان کی عیادت کروں گا, ان کو حوصلہ دوں گا, ان کی خبر سنوں گا, ان کو خبر دوں گا, یہ حسین ہے. اور تیسرے وقت میں جا کے پوچھوں گا قاسم موت کو کیسا دیکھتے ہو, تو علی اصغر کو بھی کل کربلا میں دیکھو گے, حبیب تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے, سعید تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے, مسلم تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. پلاننگ کا ماسٹر مائنڈ حسین ہے. اس بات کو خدا قسم ٹائم مینجمنٹ میں کوئی اگر سمجھنا چاہے کہ یار یہ وہ آخری اوقات کو کوئی اس طرح پلان کر کے گزار رہا ہے, واٹ اے پلان پرسنالٹی ہی از, واٹ اے گریٹ کریکٹر بلڈنگ ہی ہیو. اور اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اس دن ہماری ارشاد بھائی سے بات چل رہی تھی, ایک لیکچر بتا رہے تھے کہ اگر حسین مدینہ منورہ کو نہ چھوڑتے تو بہت اچھا ہوتا. اچھا, بے شمار لوگوں نے تاریخ میں اکابرین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اٹ کوڈ بی اے پولیٹیکل مسٹیک, کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا یزید کا بڑا آسان تھا کیونکہ چاہنے والے موجود تھے, دعویدار موجود تھے کوفے کی نسبت یا کربلا کی نسبت. پلاننگ آف حسین دیکھیں کتنی بلند اور کتنی دیر اور دور پا ہے کہ جس نے یہ دیکھ لیا کہ حسین اگر مدینہ چھوڑ دے گا, مدینہ کی ساخت باوجود اس کے کہ تمام تر لوگ وہاں موجود ہیں, یہ ہے کہ اگلے سال واقع حرہ پیش آیا, مدینہ کی خواتین کی عزت کو پامال کیا گیا, اور دنیا کہہ رہی تھی کہ مدینہ میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. حسین نے بتایا نہیں, دین ہے تو جانے محفوظ ہے. یار یہ کوئی تو بہرحال اس پہ کبھی چلک لیکچر کریں گے, لمبی بات کریں گے, مگر میں اس کو ماڈرن سائنس سے میچ کرتا ہوں, سوشل سائنس سے میچ کرتا ہوں. سیدنا امام حسین کی شخصیت کو آج کے دور کی کتابوں میں پڑھایا جانا چاہیے غیر روایتی انداز سے. ایسے بے شمار موضوعات ہیں جو آپ سے نکلتے ہیں. پیشنس آپ کو حضرت عباس سے سیکھنے کو ملے گا, اوبیڈنس, کمانڈ. حضرت قاسم سے آپ کو اصل ایڈلٹ ہوڈ جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گا. ہمارے یہاں یورپ وغیرہ میں بچے کو آزاد چھوڑتے ہیں نا, یہ کربلا ہے جس میں آزاد چھوڑ دیا اور وہ اپنی آزادی کو قدم امام حسین میں رکھنا چاہتا ہے. یہ ڈیسیجن میکنگ ہے. واہ, حضرت علی اکبر کی جوانی کے, اور پھر مجھے ایک ادب و آداب کا بھی اتنا ایک عجیب سا منظر نظر آتا ہے, اور بالخصوص جو ہماری سادات کمیونٹی ہے ان کے اندر مجھے دکھتا ہے, وہ جھلک نظر آتی ہے کہ والد سے آگے قدم نہ بڑھاؤ, اماں سے بات کرنی ہے تو اس کا ایک الگ ادب ہے, ایک تہذیب ہے, ایک تمیز ہے. پھر مرثیہ خوانی کے اندر پہلے چھوٹے بچے پڑھیں گے, پھر بڑے بچے پڑھیں گے. پھر مجالس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بڑا جو شخص ہے وہاں پہ وہ پہلے نعرہ لگائے گا, پھر اگلا چھوٹا بچہ بعد میں نعرہ لگائے گا. تو یہ مجالس, یہ مرثیہ خوانی کے پروگرامز, یہ عزاداری, امام حسین سے جتنا بھی کنیکشن ہے, اور اس کے اندر اہل سنت کمیونٹی بھی اسی طریقے سے بڑا ساتھ دیتی ہے. ان کے بھی بڑے زبردست پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں. بالخصوص میں ایک ایریا کا نام اس وقت لینا چاہوں گا, کھارادر, کہ جہاں پہ میں نے اہل سنت کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ کتنی زبردست اہتمام کرتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں ادب آداب کی ایک ثقافت دکھ رہی ہوتی ہے, ایک تہذیب دکھ رہی ہوتی ہے. پھر علم کو سجانا, پھر اسی طرح کربلا کی چیزوں کو یاد دکھانا, اور اس میں جتنا اہل تشیع کمیونٹی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہوتی ہے اتنی اہل سنت بھی بڑھ چڑھ کے. آئی تھنک اس کو پھر ہم واپس سے کنیکٹ کریں گے انٹرفیتھ ہارمونی کے ساتھ. اور آخری میرا لاسٹ کویشچن ہوگا کہ آج جو ایک جوان ہے جو یونیورسٹی جا رہا ہے, اس کو دکھ رہے ہیں وہاں کانسرٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ میڈیا کے اندر خواتین ہیں, بے پردگی ہے, بے حجابی ہے, مکس کلچر ہے, ہزاروں قسم کے گناہ ہیں جو اس وقت ہیں, ڈرگز ہیں, اللہ معاف کرے ڈرگز بھی ہیں. وہ جوان جو ابھی آپ کو سن رہا ہے, اس کے لیے آپ اگر کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں کہ وہ اپنے آپ کو حر سمجھے اور وہ کہے کہ آج سے میں یہ تمام گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, آج سے میں 5 وقت کا نمازی بننا چاہتا ہوں, آج سے میں قافلہ حسینی, ویسے تو ہم سبھی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ اویس بھائی اس وقت جو ہے وہ ہیں قافلہ حسینی کے سالار ہیں, میں ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ دین کی طرف, کوئی نہ کوئی ایسی خدمت کی طرف ہم اس محرم کو ایز اے ٹیسٹیمونیل بنائیں. اور کوئی ایسی بات آپ کرنا چاہیں. میں اس فکر میں آپ کے ساتھ ہوں, اور لائق ہمدردی سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو اس محرم یا اس ماہ فکر امام حسین سے دور رہیں گے. رسم رواج یہ تو ہمیں ہمارا کلچر بھی دیتا ہے, ہندو بھی امام حسین کو یاد تو کر لیتا ہے اور ہمدردی کا اظہار بھی کر لیتا ہے, مگر اگر حسین آپ کو صرف اور صرف کم سے کم دنیا اور آخرت سے